آج میں آپ کو سناؤں گی ایک انٹرسٹنگ اور عجیب کہانی۔ میں، میری بہن اور میرا شوہر، میری بہن اور میرے شوہر کا ریلیشن شپ۔ سائم میرے شوہر، میرا مان، میری زندگی سب کچھ تھے۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا۔ باجی مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے، سائم بھائی چھوڑ دیں گے؟ میری چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی چھوڑ دوں گا، میری کیا مجال آپ کے حکم کی خلاف ورزی کروں۔ سائم نے شوخے ہوتے ہوئے کہا، اچھا سعدیہ، واپسی سائم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آ جاؤ گی؟ رائٹ باجی، جیجا جی کس لیے ہیں؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا۔ سائم نے کہا، جیجا جی تو بوقت ضرورت ڈرائیور، مالی، باڈی گارڈ سب کچھ ہیں۔ جیجا جی ایک ایسا کریکٹر ہیں جسے آپ جب چاہیں من پسند کردار میں ڈھال لیں۔ اچھا سائم سعدیہ کو اپنے ساتھ واپس لے آئے گا۔ مجھ سے امی نے کتنی دفعہ کہا تھا سعدیہ اور سائم کو ایک ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں امی کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کرتی کہ سائم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سعدیہ بھی بہت اچھی اور سمجھدار ہے۔ سائم سعدیہ کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سگی بہن کو چاہتا ہے، بلکہ شاید اتنا اعتماد سگے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سائم پر کرتی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، پھر کچھ یوں ہوا کہ اس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے وہم و گمان میں تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی۔ اب سائم اپنا موبائل گھر چھوڑ کر چلے گئے باہر۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے ان کا موبائل اٹھا لیا اور گانے سننے کے لیے آڈیو لگا دی۔ پھر ایک عجیب سی آڈیو چل پڑی۔ یہ آواز تو سعدیہ کی تھی۔ سعدیہ کے الفاظ تھے یا میں نہیں بتا سکتی۔ وہ سائم سے کہہ رہی تھی کہ سائم اب میں آپ کے سوا کسی شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا نہیں سکتی کہ میرے تصور سے کہیں آگے کی تھی۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ ریکارڈنگ شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا بھول گئے تھے سائم۔ میرے اعتماد کو کیسے ٹھینس پہنچایا ان لوگوں نے۔ سائم جب گھر میں داخل ہوئے تو میں نے یہ آڈیو ان کے سامنے رکھ دی۔ پھر سائم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہہ دیا، اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی تمہیں مناسب موقع دیکھ کر بتانے ہی والا تھا۔ دیکھو میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سائم تم مجھے طلاق دو گے؟ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ کر رو پڑی اور امی کے گھر آ گئی۔ پھر میں سعدیہ سے کہا کہ ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے؟ تو کیسی ناگن ہے، تو نے اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو ڈس لیا، تو نے میرے سہاگ پر ہی ڈاکہ ڈال لیا۔ پھر جو جواب اس نے دیا میرے سن کر ہوش اڑ گئے۔ باجی جو دل چاہے کہہ لو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے اور سائم کوشش کریں گے کہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس بند کرو تم اور سائم دونوں ہی گندے ہو، نام مت لینا۔ سب کچھ میرا لٹ چکا تھا، اب مجھے تنہا اس آگ میں جلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سائم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی تھی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شعلوں کو میں نے خود ہی ہوا دی تھی۔ میں ہی تو کہتی تھی کہ سائم بہت باکردار ہے اور سعدیہ بہت نیک ہے۔ گندگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں یہ تو ہونا ہی تھا، میں ہی تو تھی ان شعلوں کی پرورش کرنے والی۔ میں سالی اور بہنوئی میں کچھ میں نے پابندی نہیں لگائی۔ آج مجھے ان شعلوں میں جلنا پڑ رہا ہے۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری اس کہانی کو آپ لکھ لیجئے تاکہ آئندہ کوئی اور نادیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھوپھی بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ بھانجی کو۔ آپ ان سب کو شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے۔ بتا دیجئے ان شعلوں کے بارے میں جو انہیں جلاتے ہیں۔